بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سات طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم بچوں کے کچھ امراض کے بارے میں بات کریں۔ دنیا میں ایک کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ بچوں کو نظر لگتی ہے۔ اسلام نے بھی اسے برقرار رکھا ہے۔ ہم دیہاتی لوگ عمومی طور پر جب بچہ روتا ہے تو ہم کہتے ہیں اسے نظر لگ گئی ہے، اسے دم کروا لاؤ، اسے پھونک لگوا لاؤ، اس پر کوئی پڑھ کر پھونک دے۔ ہر آدمی اپنے اپنے نظریات کے مطابق بات کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتا ہے، کوئی سورہ ناس اور سورہ فلق معوذتین دونوں ملا کر دم کرتا ہے، کچھ اور بھی کرتا ہے۔ کچھ لوگوں نے لکھا ہے وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار، یہ آپ پڑھ دیں۔ ڈھور ڈنگروں کو بھی نظر لگتی ہے۔ اب نظر کا کنسپٹ کیا ہے؟ نظر کیوں لگتی ہے؟ اس کا وجود کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، فرمایا کہ نظر بد برحق ہے، العین حق، نظر بد برحق ہے۔ اور پھر فرمایا میری امت کا 1/4 نظر بد کی وجہ سے قبر میں پہنچے گا۔ کہیں کہا کہ آپ نے فرمایا نظر بد جو ہے یہ آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ اب اتنی سخت بات، اس کا سائنسی طور پر کیا تجزیہ ہے ہم نہیں کہہ سکتے کچھ، کیونکہ اس بارے میں سوچا ہی نہیں گیا۔ لیکن جب ہم عملیات کی دنیا میں آئے، جب ہم نے چلے وظائف کیے، جب ہم ارتقاء سے توجہ کے چکر میں ہم پڑے، جب ہم نے بڑے بڑے یہ جو گورکھ دھندے ہوتے ہیں یہ کیے، تو اس وقت پتہ چلا کہ جو توجہ ہوتی ہے انسان کی، یہ بہت گہرا اثر رکھتا۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک ہجرت فرما گئے تو ایک آدمی تھا، اس کو نظر باز کہتے تھے، یعنی وہ مشہور تھا اس میں۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ اگر وہ کسی چیز کو نظر بھر کر دیکھ لیتا تھا تو وہ اسی وقت تڑپ کر مر جاتی تھی۔ مکہ والوں نے ایک تدبیر کی کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل گئے، اب کیا کریں؟ تو ہر طرح کے مشیر ہوتے ہیں نا، تو کسی نے کہا وہ جو فلاں آدمی ہے نا، آپ اس سے منا لیں، وہ نظر لگائے گا، ان کا کام تمام ہو جائے گا۔ خیر اس سے بات کی گئی، وفد گیا، اس سے مذاکرات ہوئے، کچھ اونٹوں پر سودا طے ہو گیا۔ اب وہ آدمی 3 دن تک بھوکا رہا۔ عمل ہے نا ایک، نظر اس کی اس وقت بھی کام کرتی تھی جب عام حالت میں وہ رہتا تھا، لیکن جب وہ بھوکا رہتا تو اس کی صلاحیتیں مزید نکھر جاتی۔ 3 دن بھوکا رہنے کے بعد اس کی یہ خاصیت تھی کہ وہ جسے دیکھتا بس وہ فارغ تھا۔ معاملات طے ہو گئے، طے ہونے کے بعد وہ آدمی مدینہ منورہ پہنچا اور 3 دن اس نے اپنا جو عمل تھا وہ کیا، 3 دن بھوکا رہا۔ پھر پوچھا کہ ہاں اب بتاؤ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کہا کہ وہ مسجد میں نا جمعہ پڑھا رہے ہیں، جمعے کا وقت تھا۔ وہ آدمی آیا کہ میں ٹکٹکی باندھ کر آپ کی طرف دیکھوں، شست باندھوں، تقاضے توجہ سے کام لوں۔ اگر میرا حافظہ غلط ہی نہیں کر رہا تو اس وقت جب وہ آیا تو جبریل امین نازل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔
بیٹھ گئے، اس کا تیر خالی گیا۔ پھر جب وہ اپنا عمل کر چکا تو پھر آپ وہ اٹھ کر خطبہ دے۔ آج بھی خطبے میں اسی طریقے سے امام بیٹھتا ہے پھر اٹھتا ہے۔ واللہ عالم، یہ کہاں تک یہ روایت ٹھیک ہے کہاں تک نہیں ہے، بہرحال میں آپ کو تصدیق کر کے اسی سکرین پر وہ چلا دوں گا۔ بات ہو رہی تھی نظر بد کی۔ روایات میں آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین کے نزول سے پہلے مختلف قسم کے تحفظات فرمایا کرتے تھے۔ جب معوذتین اتر گئی تو آپ نے دوسرے تحفظات کو چھوڑ دیا۔ اب اس میں دیکھیں کتنی جامع قسم کی دعائیں ہیں، کتنی جامع قسم کے مضامین ہے۔ دیکھیں ہم سورہ ناس سے شروع، قل اعوذ برب الناس، انسان آگے، ملک الناس، الہ الناس، میں لوگوں کے رب کے، لوگوں کے الہ سے، لوگوں کے بادشاہ سے، لوگوں کی شرارتوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ کس سے؟ جو ان کا مالک ہے۔ من شر الوسواس الخناس، ان شرور اور ان فتنوں سے جو ان کے اندر ہے، جو انہیں چین نہیں لینے دیتے۔ خناس، خنس کہتے ہیں کسی چیز کی طرف بڑھنا پھر ہٹنا، پھر بڑھنا پھر ہٹنا۔ تو وہ کہتے ہیں الخنس الجوار الکنس، مفسرین لکھتے ہیں وہ ستارہ جو بڑھتا ہے ہٹتا ہے، بڑھتا ہے ہٹتا ہے۔ ایسے ہی جو خنس ہوتا ہے نا، وہ آدمی کو ٹکنے نہیں دیتا، وہ ایک دفعہ جاتا ہے ناکام ہوتا ہے، پھر اس کو سکون نہیں، پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر آتا ہے۔ یہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، سینوں میں جو یہ ابھرتے ہیں نا، یہ خدشات ابھرتے ہیں، لوگوں کے بارے میں مختلف خیالات ابھرتے ہیں، اور پھر آخر میں کہ ایک بات کہتی من الجنۃ والناس، ضروری نہیں ہے کہ یہ جو شرارتیں ہوتی ہے جنات ہی میں سے ہوں، یہ تو انسان بھی کرتے ہیں۔ اب میں ان دونوں کی وضاحت کروں گا آگے۔ اب دوسرے کل کا ہم بتا رہے، کل اعوذ برب الفلق، صبح جب پوف اٹھتی ہے اس رب کی، من شر ما خلق، ہر اس برائی کی جو، یعنی برائی بنیادی طور پر کوئی بھی چیز سے اس کے دو رخ ہوتے ہیں، کبھی بھی اکیلی نہیں ہوتی۔ مثلا ایک چیز جو میرے لیے بہتر ہے وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگی، جو آپ کے لیے بہتر ہے میرے لیے نہیں ہوگی، کسی تیسرے کے لیے نہیں ہوگی۔ یعنی اگر ایک چیز کسی کے لیے شر ہے تو دوسرے کے لیے وہ خیر ہے۔ خیر، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، یہ جو گانٹھے باندھتے ہیں یہ دھاگوں پر، بھائی مجھے دھاگا کر دو، مجھے گنڈا کر دو، یہ ومن شر حاسد اذا حسد، اور اس حسد کی بنیاد پر جب انسان حسد پر آمادہ ہو جائے کہ میرا ککھ نہ روے لیکن اس کا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے حسد۔ خیر، طویل بات ہو رہی تھی بچوں سے۔ بچے قدرت کا شاہکار ہوتے ہیں، یہ اپنی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کراتے ہیں۔ بچہ تو سانپ کا بھی ہو وہ بھی پیارا لگتا ہے۔ تو جب ان بچوں کو نظر دیکھیں، بچہ جو ہوتا ہے نا وہ ایک ایسا ریسیور ہوتا ہے، کسی بھی چیز کو قبول کرتا ہے، وہ موسمی اثرات کو جلد قبول کر لیتا ہے، آپ کی عادات و اطوار کو جلد قبول کر لیتا ہے، آواز کو جلد قبول کر لیتا ہے، جو دیکھتا ہے اسے قبول کر کے اس کی نقالی کرنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ مثبت منفی لہریں جو آتی ہے انہیں بھی جلد قبول کر لیتا ہے۔ تو حسد سے ہو، نظر بد سے ہو، یا کسی بھی چیز سے ہو، جب بچہ متاثر ہوتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے، دودھ نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، اور بس وہ گھر والوں کو تنگ کیے رکھتا ہے۔ تو ایسے میں بچے کو وہ لاتے ہیں دم کروانے کے لیے، ہمارے پاس بھی بہت لاتے ہیں۔ تو ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا
شیخ الحدیث سرفراز رحمت اللہ علیہ نے ہمیں ایک نا ورقہ دیا تھا، اس میں 7-8 اعمال تھے، کہا تھا کہ یہ جو ہے نا آپ لے جائیں اور 3 روزے رکھیں، یہ اس کی زکوٰۃ ہے، اس کے بعد پھر لوگوں کو آپ دینا شروع کر دیں تو اللہ برکت جاری کر دے گا۔ ہم نے رکھا تھا، وہ کسی وقت میں شیئر کر دوں گا وہ۔ تو اس میں تھا کہ اگر کسی بچے کو نظر بد لگ جائے تو وہ لکھے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، بچے کو لکھ کر دے دے، وہ گلے میں باندھ۔ ماشاء اللہ ایک ایسا پاورفل ٹول ہے کہ جو نظر بد اور حادثات اور ناگہانی آفات سے بچاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کے بارے میں آتا ہے، سورہ کہف ہے غالباً، یہ ہر جمعے کو پڑھتا ہوں، آج بھی جمعہ ہی ہے۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ماشاء اللہ، جب وہ اپنی جنت میں اپنے باغ میں داخل ہوا تو اس نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا؟ لا قوت الا باللہ۔ اب اس کا باغ غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جب تم اپنے گھر جایا کرو تو ماشاء اللہ کہا کرو، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کیونکہ وہ ہماری جنت ہے۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ماشاء اللہ۔ تو اس میں پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ بہت بڑی دعا ہے، اس میں امراض سے علاج ہے اور 99 امراض سے شفا ہے اس میں، جس میں ایک ہلکا غم اور ہم ہے۔ اوہو، اتنی بڑی بات کہ جس میں غم، جب غم لگ جاتا ہے، فکر لگ جاتا ہے، ایک خوف کھٹکا لگ جاتا ہے تو انسان باوجود نعمتوں کے بے کل ہو جاتا ہے، اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، اس غم کے سامنے بھوک مر جاتی ہے، دوست احباب کے سامنے جو جذبات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں سے تعلقات ماند پڑ جاتے ہیں، دنیا کی نعمتیں سامنے ہوتی ہیں کہ بے کیف ہوتی ہیں۔ تو اس کا حدیث میں آتا ہے کہ یہ 99 ہے جن میں ہلکا غم اور فکر ہے، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اگر کوئی بچہ بڑا کاروباری سطح پر آئے یا کوئی گھر کے بارے میں آئے، اپنی اولاد کے بارے میں آئے، اپنی صحت کے بارے میں آئے اور آپ کو خدشہ ہو کہ وہ جو ہے نظر بد کا شکار ہے، تو آپ یہ لکھ کر دے سکتے ہیں۔ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں 3 چیزیں لکھ کر دیتا ہوں۔ ایک ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ پوری لکھ کے دیتا ہوں۔ پھر دوسری لکھ کے دیتا ہوں اعوذ بکلمات اللہ التامہ، یہ بھی پوری لکھ کر دیتا ہوں۔ اور پھر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، ان تینوں کو کاغذ پر لکھتا ہوں اور جہاں ضرورت ہوتی ہے انہیں دے دیتا ہوں، پینے کے لیے بھی، باندھنے کے لیے بھی، گھر میں رکھنے کے لیے بھی۔ الحمدللہ بہترین اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نظر بد ہے اس پر محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے، اور اس پر جتنا کچھ لکھا گیا ہے غالباً فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں، قسطلانی نے اور بہت سارے لوگوں نے اس پر بہت لمبی چوڑی بحث کی ہے۔ تو وہ ان میں یہ لکھا ہے کہ آدمی کی نگاہوں سے باریک اور نادیدہ قسم کے ذرات نکلتے ہیں اور وہ ایک تیر کی طرح ایک ٹارگٹ پر جا کر وہ لگتے ہیں اور اس سے متاثر کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ایک حنیف نامی صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نہا رہے تھے، کسی دوسرے صحابی نے دیکھا تو کہنے لگا ہو اتنا خوبصورت بدن، ایسا تو عورتوں کا بھی نہیں ہوتا۔ بس اس کے بعد فوری طور پر اسے بخار ہو گیا اور اس کی طبیعت خراب ہو گئی، تڑپنے لگے۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے اس صحابے کو بلایا، کہا کہ تو نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، کچھ اسی قسم کے الفاظ تھے۔
کہا کیا؟ کہتے یہ تو نے کیا ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ تو اس لیے اگر کسی کی نظر ایسی ہو کہ جس کے اثرات ہو سکتے ہیں، وہ پہلے ماشاءاللہ کہہ لے۔ اگر ماشاءاللہ کہہ لے گا تو یہ اس کا تریاق ہے۔ کسی کو کوئی چیز اچھی لگے، ڈھور ڈنگر ہے، مال دولت ہے، اولاد ہے، انسان ہے، کوئی کاروبار ہے، اور کہیں آنا جانا ہے، کوئی گاڑی ہے، تو اس کو کہنے سے پہلے یہ کہہ دے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے، ماشاءاللہ کتنا صحت مند ہے، ماشاءاللہ کتنا اچھا کاروبار ہے، تو اس کا یہ تریاق ہے، نقصان نہیں۔ اس لیے ماشاءاللہ انسان کو اپنا تکیہ کلام بنا لینا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پھر آپ نے موطا امام مالک میں ہے کہ آپ نے کہا کہ بھائی تو ایسا کر کے یہ جو ہاتھ منہ ہے جیسے وضو کرتے ہیں ایسے کر، یا کسی جگہ غسل کا بھی ہے غسل کر، پھر وہ جو پانی جو غسل کا تھا وہ ان پر ڈالا گیا تو اس سے ان کا علاج ہو گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ سانپ کا سانپ کے زہر کا تریاق بھی سانپ کا زہر ہی ہوتا ہے، بچھو کا بھی بچھو ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نظر باز کا جو وہ ہوتا ہے، اگر کسی کے ساتھ یہ ہو جائے، پتہ چل جائے، اس کے ہاتھ منہ دھلواؤ اور اس کو اس سے نہلا دو تو اس کا بھی حل ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر بچہ رونے لگے اور آپ کو پہچان نہ ہو، ام المومنین غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک بچی تھی، وہ ازواج مطہرات کے پاس آیا جایا کرتی تھی، تو وہ چھوٹی سی تھی، تو ان کے چہرے پر نا کوئی خاص علامات دیکھی، تو آپ نے فرمایا بھائی اسے نظر بد لگی ہوئی ہے، آپ اسے کسی سے علاج کرواؤ، اس کا دم کرواؤ۔ یعنی اس بچی کا جو چہرہ مہرا تھا اس سے وہ چیز جھلکتی تھی۔ اب آپ تو جو ہے نا آئین نبوت سے دیکھتے تھے، اور آپ کی تو آنکھیں وہ تھی کہ جو اثرات ہمیں جب جبریل کو دیکھ سکتے ہیں تو ہم اثرات کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ تو نظر بد سے بچانے کے لیے بہت سارے وہ معاملات کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو نظر بد ہے اس کے بارے میں نے حدیث بیان کی، النظر حق العین حق، کہ یہ چیز برحق ہے، اور اس کی بہت ساری دعائیں بھی ہیں، تعوذات بھی ہیں۔ ہم نے بھی اپنی کتاب مضبوط پناہیں نامی کتاب میں جو تعوذات کے بارے میں لکھی تھی، ہم نے احادیث قرآن کریم اور جہاں جہاں جو تعوذات ہمیں ملے وہ تقریباً 100 150 سے بھی زیادہ، غالباً 200 ہیں، وہ ہم نے ایک کتاب میں اکٹھے کر دیے تھے۔ اس میں معاشی، معاشرتی اور گھریلو نجی زندگی اور یہ جتنے بھی معاملات ہیں انہیں ہم نے ابواب وائس وہ کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ میں نے کتاب نیٹ پر اپلوڈ کر دی ہے، طب فور آل، اور دنیا کے علم پر آپ دیکھ لیں، اگر ملتی ہے ٹھیک ہے، نہیں ملتی آپ کمنٹس کریں گے تو میں وہ کتاب اپلوڈ کر دوں گا۔ تو نظر بد سے ایک میں نے جو چیز دیکھی تھی کہ جو نظر بد کا شکار ہوتا ہے بچہ، جب آپ اس کی ہتھیلی سونگیں گے تو اس سے پاخانے کی بو آتی ہے، تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے یہ نظر بد کا ہے۔ بس آج کا سبق اتنا ہی ہے، وما علینا الا البلاغ۔